اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے دو دور رکھے ہیں۔ ایک دور یہ دنیا کی زندگی کا ہے اور دوسرا دور آخرت کا ہے، اور دونوں کا جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیا ہے انسان پر۔ یہ دنیا کا جو دور ہے یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے یہ، جبکہ آخرت کا دور دارالجزا ہے۔ اور دنیا فانی ہے، یعنی ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان جو اس زمین پر بھیجا گیا وہ صاحب علم تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، علم کے ساتھ اسے بھیجا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث کیے کہ جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہ دنیا جو فانی ہے اس کے لیے دیکھیں کہ انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، اس کے خاطر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا پھر اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا واضح فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس پر مر مٹتے ہو، اسی کے حصول میں اپنی یہ مہلت عمل کھپا دیتے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دو پہلو اس کے بیان فرمائے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس دنیا سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ ابقا مبالغے کا صیغہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت۔ تو لہٰذا اس کی فکر کرو۔ یہ پچھلی سورت سورہ الانعام اور یہ سورہ الاعراف ایک ہی دور سے تعلق رکھتی ہے، جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہیں کہ لوگ جو تھے وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انہیں آخرت کی بات کی جاتی تھی کہتے تھے کیسے پیدا ہوں گے دوبارہ، یہ تو ممکن نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ ہمارے سامنے، پھر مانیں گے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ارے بھائی، جس نے پہلے پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، کیا مشکل ہے؟ تو آخرت کی بنیاد یہ دنیا ہے کہ انسان اس میں جو عمل کرے گا اس کے مطابق آخرت میں بدلہ پائے گا۔ تو پچھلی آیات میں بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا کہ اس نے جو رسول تمہاری طرف بھیجے تھے تم نے ان کی دعوت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے جو فریضہ سے انجام دیا وہ کس حد تک، یعنی ان کے اس فریضے کے بارے میں بھی پوچھے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم کوئی اس دن وما کنا غائبین کو غائب تو نہیں تھے اس وقت جب رسول اپنی دعوت پیش کر رہے تھے انسانوں کے سامنے، براہ راست بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال آخرت کا یقین انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، اور جواب دہی کا احساس ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتی ہے
کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی ہے یہ آخرت کا یقین، کہ یہ انسان کو دنیا میں ایک ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ذمہ دارانہ زندگی صرف ایک ہی طریقے سے بسر کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اختیار کرے، اس کی پیروی کرے۔ اس سے ہٹ کر جس راستے کو بھی وہ اختیار کرے گا وہ غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے، اور اس کا بڑا بھیانک انجام ہے اس کا، اور وہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کوئی تلافی نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی جب آخرت قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، تو وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا۔ جس نے حق کو اختیار کیا دنیا میں، حق کے تابع ہو کر جس نے زندگی بسر کی، جو اس حال میں حاضر ہوا اپنے رب کے سامنے کہ اس نے حق کو ترجیح دی دنیا میں، اسی کا وزن ہوگا۔ یہ وزن اور حق ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ وزن حق ہے اور حق وزن ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے فزکس میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وزن کی تعریف ہم پڑھاتے ہیں کہ زمین جس قوت سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اس جسم کا وزن ہے، اور وہ قوت وزن ہے، اور وزن کیا ہے؟ وہ قوت ہے جس قوت سے زمین کھینچ رہی ہے۔ یعنی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ weight is the force by which earth attracts a body towards its center، کہ وہ قوت جس سے زمین چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے وہ وزن ہے، اور وزن وہ قوت ہے جس سے زمین کھینچ رہی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ہم معنی۔ تو اس دن وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا، اور حق ہے اسی کا وزن ہوگا۔ تو وزنی ہوگا وہ شخص جو حق کے ساتھ زندگی بسر کر کے آئے۔ تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پر جس کے وزن بھاری ہوں گے، یعنی جو اعمال ویٹیج رکھتے ہوں گے، جن کا وزن ہوگا، فرمایا فاولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ کامیابی کا تصور دیا جا رہا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جس کے وزن اس دن بھاری ہوں گے، جو حق لے کر آئے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا۔ انسان خود اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کرتا ہے، ورنہ اللہ نے تو بڑا اہتمام کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اب اس کتاب کو بھی دیکھیں، اس نے خود محفوظ کرنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو چکا، کوئی اور ہدایت نہیں آنی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم خود گواہ ہیں، 1450 سال ہو گئے، کوئی زبر زیر کی تبدیل اس میں نہیں ہے، بلکہ آج بھی وہ نسخے موجود ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لکھوائے تھے، اور وہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے۔ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، وہ خون کے قطرے اس پر گرے، اسی طرح سے ہے۔ جبکہ انجیل کا حشر دیکھ لیں آپ، کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد ہے؟ 600 سال زیادہ، 600 سال میں انہوں نے انجیل کو بدل ڈالا۔ لیکن یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر مہربانی کی ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو ذکر کے طور پر نازل کیا ہے، نصیحت بنا کر نازل، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے حفاظت کر رہا ہے؟ ایک معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ جس زبان کو جانتا بھی نہیں ہے، کس طرح سے دیکھیں اللہ اس کو یاد کرا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ہے جس کو لفظ بہ لفظ کوئی یاد کر لے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکے۔ اتنی ضخیم کتاب ہے قرآن مجید کہ جس سے ایک معصوم بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، جو اس کے مفہوم کو بھی نہیں جانتا، اور اسی صحیح تلفظ کے ساتھ، یعنی جو اس کا صحیح تلفظ ہے عربی زبان میں، اس کے تحت اس کو یاد کرے۔ تو فرمایا کہ جس کے وزن اس روز ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کو بڑا واضح رکھا ہوا ہے، یہ کتاب بھی محفوظ اور کتاب لانے والے کی سیرت بھی محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہمیں تاکید کی تھی، ان میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ کتاب کتابی شکل اور آپ علیہ السلام کی سیرت اس قرآن مجید کی عملی شکل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر اگر تم کاربند رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم جائزہ لے لیں اپنا کہ ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، 60 سال 70 سال 80 سال گزار دیتے ہیں اور اس قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں جاتا۔ بہت بڑا تیر مارتے ہیں تو بس یہی، آج میں نے 3 پارے پڑھ لیا، آج میں نے 4 پارے، آج میں نے 5 پارے تلاوت۔ ارے بھائی سمجھا کیا اس سے، اخذ کیا اس سے؟ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ ہماری آیتیں ہیں، ہم نے تو اس لیے بھیجی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، بس ہے کوئی جو اس کا ادراک کرے، جو اس کو سمجھے، اس کو سیکھے۔ آج کل یوٹیوب پر ایک ہے معلم القرآن کے حوالے سے ایک آ رہی ہے، ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے لیا، عمیر اس کا نام ہے، حمزہ اس کا نام ہے، اور وہ عربی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں بغیر گرامر کے، بغیر صیغوں کے، بغیر گردانوں کے میں قرآن تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور اس بچے کو انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ بچہ بڑی تیزی کے ساتھ، آپ یوٹیوب پر جائیں دیکھیں، معلم القرآن ویب سائٹ ہے وہ، اور وہ بچہ آج وہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس وقت 13-14 سال عمر تھی۔ اب وہ مذاکروں میں حصہ لیتا ہے، جو قرآن اور دیگر موضوعات ہوتے ہیں اس سے متعلق، ان میں حصہ لیتا ہے۔ تو اللہ نے کس طرح سے آسان کیا ہے اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، لیکن ہم زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہوگا آخرت میں برا انجام کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ہماری آیات سے ظلم کرتے رہے، ہماری آیات کا حق ادا نہیں کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا۔ ایک بااختیار مخلوق ہے انسان، باقی کوئی بااختیار نہیں ہے۔ فرشتوں کا کیا اختیار ہے؟ جس کام پہ لگا دیا لگے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ سورج جس کام پہ لگا دیا وہ کام پہ چل رہا ہے، اپنے اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے یا پہلے آ جائے یا اپنے آپ کو طلوع اور غروب سے مستثنا کر لے، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ رات دن کی تبدیلی ہے۔ انسان بااختیار مخلوق ہے، اس کو علم دیا اور اس کو اختیار دیا کہ بھئی اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ انجام ہے، اس سے منہ موڑو گے تو یہ انجام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ایک بااختیار مخلوق کے طور پر آباد کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَةً، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی بھی رکھا، یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری تمہاری مادی ضروریات بھی اس کے اندر پیدا کریں۔ اب دیکھ لیں کس طرح بار بار زمین سے نباتات اگ رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا قائم کیا ہوا ایک نظام ہے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا ایک نظام ہے۔ زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، کوئی معدنیات نکل رہی ہیں، بارش برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہمارے لیے سامان زیست پیدا کیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن کمی ہے تم لوگ جو شکر ادا کرنے والے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی حقیقی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے منہ موڑنا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ یہ زبان سے شکر ہے کرتے رہے، یہ مفہوم نہیں ہے شکر کا، بلکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کے نافرمانی سے بچنا اپنے آپ۔
اور اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کا دیکھیں کیا بیان کیا اس کے بارے میں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن کر رہو گے میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھو اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہم استفادہ کریں۔ دیکھیں علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے العمل بدون العلم محال، بغیر علم کے عمل جو ہے وہ کیا ہے، ناممکن ہے۔ اور جو علم حاصل کر لے انسان، فرمایا والعلم بدون العمل وبال، ایسا علم جس پر انسان عمل نہ کرے وہ اس کے لیے وبال جان ہے، وہ اس کے خلاف حجت بنے گا۔ تو یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں چیز، اور علم کی فضیلت بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کس طرح سے قرآن مجید میں ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں؟ اور کتنا کمپیریزن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عابد کو، دیکھیں کس طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کو ایک عبادت گزار شخص پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم سے ایک ادنا درجے کے انسان پر فضیلت ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو ایک بہت عالم سے بھی کیا نسبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کو ایک عابد پر وہی فضیلت ہے جو مجھے تم میں سے ایک ادنا درجے کے انسان پر فضیلت ہے، اور اس کی عمر کی بھی کوئی قید نہیں رکھی، اور اس کو فرض قرار دیا علم کی طلب کو، اس علم کی طرف یعنی دین کے علم کو حاصل کرنے کو۔ فرمایا کہ فریضۃ العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، تو دونوں پر فرض رکھا ہے، اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں رکھی۔ فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اور زندگی کیا باقی رہے گی، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے اور قبر پہ ختم، تو ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں اب تو ہم بوڑھے ہو گئے اب کیا سیکھیں، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ علم کی بنیاد پر جو عمل کرتا ہے انسان اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی بہت اجر ہے، اس کا بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے محترم قاری صاحب کی ایک بزرگ خاتون کل وفات پا گئی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی جو دوسرے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے، ہمیں بھی اپنے آخری وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین، شکر۔